نادیہ نادری یہ ان کا فرضی نام ہے، افغانستان کے صوبہ ننگرہار کی رہائشی ہیں۔ ان کے مطابق جب یہ خبر ان تک پہنچی کہ چھٹی جماعت سے اوپر لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی عائد ہو گئی ہے تو پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب اسکول سے تصدیق ہو گئی تو انہیں شدید مایوسی ہوئی۔ پہلے اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں اسکول میں پڑھتی تھی، بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔ اب 3 سال سے اسکول بند ہیں، اب بس اپنی والدہ کے ساتھ گھر کے کام کرتی ہوں، کبھی کبھی کچھ مطالعہ بھی کر لیتی ہوں۔ سچ کہوں تو شدید مشکلات کا شکار ہوں، کبھی کبھی ذہنی مسائل اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ ٹیبلٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسکول کی بندش سے ہم بہت زیادہ خفا ہیں۔ افغانستان میں 7ویں جماعت سے آگے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کو 1000 دن ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں نے طالبان حکومت سے افغان خواتین کی تعلیم اور کام تک رسائی پر پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس پابندی سے متاثر ہونے والی لاکھوں لڑکیوں میں سے فرزانہ انوری بھی ہیں، جن کے اچھی زندگی کے خواب ادھورے رہ گئے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں مستقبل میں ڈاکٹر بنوں، کیونکہ افغانستان میں خواتین ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم ہے۔ میری خواہش تھی کہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ گھر پر بیٹھنے سے ہر طرف سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، شادی کر دینی چاہیے، جس کے بعد اس کی مستقبل کی تمام آرزوؤں پر پانی پھر جاتا ہے۔ فرشتہ کا کہنا ہے کہ تعلیم پر پابندی کے بعد گھر بیٹھنے کے بجائے انہوں نے نئے ہنر سیکھنے پر توجہ مرکوز کی۔ مسلسل گھر بیٹھنے سے بھی ایک انسان تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے بعد میں نے قالین بافی کا ہنر سیکھا۔ وہاں سے آنے کے بعد اپنی والدہ کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہوں، تاہم میں نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ فرشتہ کی طرح بہت سی لڑکیوں کو بہت کم امید ہے کہ طالبان جلد تعلیم پر سے پابندی ختم کریں گے۔ طالبان حکومت کا اصرار ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ کچھ تکنیکی معاملات پر قابو پانے پر کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان کی معاشی صورتحال تیزی سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، ایسے میں لڑکیوں کی تعلیم سے دوری ملک میں انتہا پسندی کے ایک نئے باب کو جنم دے سکتی ہے۔ تعلیم دروازوں بندتل، لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کی قیمت افغانستان کو ادا کرنی پڑے گی۔ افغانستان اس وقت تک اقتصادی، سیاسی اور سیکیورٹی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں تعلیم عام نہ کر دی جائے، کیونکہ غیر تعلیم یافتہ ماں ایک ایسی نسل کو جنم دے گی جو مستقبل میں بذات خود افغان معاشرے کے لیے درد سر کا سبب بن سکتی ہے۔ 13 سالہ نادیہ نادری کا کہنا ہے کہ اگر اسکول کھلے ہوتے تو آج وہ 10ویں جماعت کی طالبہ ہوتیں اور ایک بہتر مستقبل کی جانب ان کا سفر جاری رہتا۔ ان کے بقول وہ فارغ وقت میں اپنی ڈائری میں اپنے جذبات اور احساسات تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ بھی کرتی ہیں۔ وہ ابھی بھی پر امید ہیں کہ مستقبل میں کبھی اسکول دوبارہ کھلے تو شاید وہ اپنا تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، جلال آباد۔